جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، ابھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 158 اور 159، اس کا میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن بتاتی ہوں، جو کہ غامدی صاحب کے موقف سے بالکل الگ لگ رہا ہے مجھے، تو آپ پلیز اس کو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اسے، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، البتہ وہ شک میں ہیں، اور نہیں ان کو اس کا کوئی علم، بلکہ وہ گمان کی پیروی کرتے، اور نہیں انہوں نے قتل کیا انہیں یقینی طور پر۔ یہاں پر دیکھیں یقیناً لکھا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے انہیں اپنی طرف، الیہ، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ دیکھیں اگلی آیت میں بھی ہے کہ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ تو یہ آیات تو بتا رہی ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے دیکھیں ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو لوگ اس ٹائم اہل کتاب ایمان نہیں لائے تھے وہ پھر ضرور آپ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، اور پھر یہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے۔ میری بہن، آپ نے غامدی صاحب کی 23 اعتراضات سیریز میں نزول مسیح کے عنوان سے ان کی جو تفصیلی گفتگو ہے اس کو سننے کا موقع ملا آپ کو؟ وہ میں نے شارٹ نوٹ پہ سنا تھا، ان کی جو شارٹس ہیں، تو ڈیٹیل سے نہیں سن سکی وہ۔ جب ڈیٹیل سے سن لیں پھر تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ اس میں اگر آپ کو اس سوال میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ملا تو میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے سامنے یہ ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ ہم صاحب بالکل سادہ سا استدلال ہے علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت بالکل واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ سیدنا مسیح کو موت نہیں آئی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو لازماً ان کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، ان کا نزول ہو جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اور پھر ان کو موت آئے۔ تو یہ آیت تو بالکل وضاحت سے آپ کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں، نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں۔ یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، الی السماء نہیں ہے، بل رفع اللہ الیہ حیّن بھی نہیں ہے۔ تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے، نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے۔ ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ، بہت صاف ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا۔ اچھا، یہ اپنی جانب اٹھا لیا، عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف ہجرت، تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے وہاں ذاہب الی ربی کے الفاظ ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ الیہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک ہی اسلوب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے، اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے، لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے۔ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، تو میں کہتا ہوں نے تو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے، الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں، یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو سلیب دیں، یہ کوشش کی کہ ان کو سلیب دے کر ان کی تذلیل کریں، تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی۔ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو سلیب نہیں دی، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے، یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً سزا دیتے ہیں۔
ٹھیک. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں، سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں. تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو سلیب دے دی گئی، سلیب پر ان کی تذلیل کی گئی، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کو سلیب خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا، جب یہ باتیں کہی گئیں تو قرآن مجید نے اس کے کوئی 576-77 سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ وہ ان کو سلیب دے سکے. کیا ہوا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، اور اصل میں کیا چیز ہوئی؟ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا، کیسے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے، بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے؟ جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے، کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، یہ بتایا ہے؟ تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے. سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا. یعنی پہلے کر چکے ہیں واضح. سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نساء بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ اجمال ہے جس کی وہ تفصیل ہے. تو صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کیا دوسری جگہ اس کی تفصیل کی گئی ہے. تو میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں رسولوں کے باب میں جو قانون ہے وہ کیسے ملحوظ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کیسے مسیح علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے، اور کس طرح سے ان کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے جو اللہ ہی اپنے بزرگ برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اس کو دیکھیے، یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت کا عہد لیا، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ہوا، یعنی پوری داستان پیچھے بیان کر دی، یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. لفظ مکر استعمال ہوا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کیا خفیہ تدبیریں کرنی شروع کی؟ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے. یہ تدبیریں کیا تھیں؟ استاد امام امین حسن اصلاحی نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے. ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکا سکیں. یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا؟ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے. یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی سے انجام دیا، اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے. اچھا، یعنی یہ وہ تدابیر ہیں جو ان کی دعوت سے آزردہ ہو کر بنی اسرائیل کے علماء نے کرنی شروع کی. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، یعنی جس جگہ یروشلم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں اس وقت رومیوں کا اقتدار قائم تھا، انہی کا مقرر کردہ عامل پلاطس وہاں تھا. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے. اچھا، یعنی یہ سلیب دینے کی سازش ہوئی کیسے؟ لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سمو لے کر رہ گئے. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے. اچھا، اس کے لیے حضرت مسیح کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی. خود تو سلیب نہیں دے سکتے تھے نا. چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائے. اچھا، یہ مکرو کی تفسیر ہے. یعنی جو چارج شیٹ یہود نے بنائی تھی اس کی یہ ہے تفسیر. وہ اس میں کس طریقے سے ایک سازش کر رہے تھے کہ سیدنا مسیح کے گرد ایسی چیزیں اکٹھی کر دی جائیں کہ رومی عامل یا رومی گورنر آمادہ ہو جائے کہ وہ انہیں سلیب دے دیں. خود تو نہیں دے سکتے تھے، حکومت ان کی تھی. تو قرآن کہتا ہے وہ مکرو، یعنی بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. یہ تدبیریں ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی. وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی. وہی لفظ مکر استعمال کیا ہے. کیا تدبیر کی؟ فرمایا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کیا چل سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے کیا کیا.
یعنی یہ ان کی تدبیریں تھیں جن کا ایک خلاصہ میں نے بیان کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا ارادہ کیا, کیا کرنے کا فیصلہ کیا, اس کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ قال اللہ ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بعض چیزیں زیر بحث تھیں. اس وقت جب اللہ نے کہا, کیا کہا, اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. اچھا, سب سے پہلی بات یہی کہی, انی متوفیک, تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں بیان ہی وہی الفاظ یہاں ہیں. اچھا, وہی الفاظ دہرا دیے گئے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ. مزید وضاحت کے ساتھ, یعنی وہاں پہ اجمال ہے, یہاں تفصیل کر دی ہے. یعنی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا, سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی, کیسے انہیں اٹھایا گیا. تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یہ اعلان کیا گیا. تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا. یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی, ان کو وفات دی گئی, اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, تو کیا رہ جاتا ہے باقی, جسم. تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے. اچھا, اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے, یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی روح قبض کر کے, دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجیے. انی متوفیک, میرا فیصلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا, تجھے وفات دوں گا, جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکے. اچھا, یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ صلیب دیں, پھر اس کے بعد جو احانت کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا. وہ صلیب نہیں دے سکے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی, اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا, وہ فرشتے اٹھا لے گئے. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکے. مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے, اور جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے. اس طرح ان کی توہین و تذلیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے, اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دست برد سے محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں اٹھا لیا, لیکن کس طرح اٹھایا, قرآن مجید سورہ آل عمران میں یہ پہلے بیان کر چکا تھا, اس لیے یہاں اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ بات قرآن مجید کے طالب علموں کو معلوم ہو گئی تھی, قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو یہاں دیکھیے ایک ایک مرحلے کی وضاحت کی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وفات دوں گا. ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رافعک الیہ, میں اپنی طرف تجھے اٹھا لے جاؤں گا. بدیہی بات ہے کہ جب وفات کے بعد یہ تعبیر آئے گی اٹھا لے جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے جس میں اطہر کو اٹھا لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی ناش کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. تو انی متوفیک پہلے یہ ہوا, پھر اس کے بعد رافعک الیہ, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. پھر کہا ومطہرک من الذین کفروا, ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے, ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں, نجات دوں گا. یہ غلاظت کا ڈھیر ہو چکے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بات کہی کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک تیرے منکروں پر, تیرے ماننے والوں کو, تیری پیروی کرنے والوں کو غلبہ دیے رکھوں گا, بالا دست رکھوں گا. تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا. اس میں آسمان پر اٹھانے, زندہ اٹھانے کا کہاں ذکر ہوا ہے. قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں وفات دی گئی, ان کی روح قبض کی گئی. ہاں البتہ ان کا جسم مبارک اٹھا لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ خزانوں میں پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تعبیر کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, یہ تعبیر عربی زبان میں, قرآن مجید کے ہاں یہ ہماری اپنی زبانوں میں, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال کر لے گیا کسی جگہ پر. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکہ سے, تو یہ بھی ہجرت اللہ تھی. سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر ار سے ہجرت کی, تو یہ بھی ذاہب الی ربی تھی. بالکل وہی تعبیریں ہیں. اور ایسے ہی جب اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے ستانے کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلتا ہے, تو وہ بھی کیا کرتا ہے, مہاجرن الی ربی, مہاجرن الی اللہ, وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. تو مہاجرن الی اللہ کا کیا مطلب ہے, اللہ کی طرف ہجرت کرنا, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا لے گئے, اور کہاں اٹھا لے گئے اس کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں چلے گئے, اللہ کے ہاں پہنچ گئے, لیکن ہوا کس طریقے سے, اس کے ایک ایک مرحلے کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اس وجہ سے اس میں کسی قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی شخص یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے
السما کے الفاظ داخل کر دیں وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، یا اپنی طرف سے حین کے الفاظ داخل کر دیں وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے اس کی کوئی تفسیر آپ نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر ایک نقطہ نظر قائم کریں اور پھر قرآن مجید میں اس کو لے آئیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ اور کوئی بات اگر بیان ہوئی ہے تو ان الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں، تو قرآن مجید نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی، ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر اس پہ بتایا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو سورہ نساء 157 مقام ہے کہ اس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ہمارے علماء بھی جب سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے قرآن مجید سے استدلال کو بیان کرتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں جس کا آپ نے یہاں پر حوالہ دیا، لیکن آپ نے گفتگو میں حوالہ دیتے ہوئے جو ترجمہ کیا اس میں متوفیق یعنی توفع کا مطلب جو ہے وہ موت کر دیا۔ تو علماء کا استدلال تو جو اس بارے میں ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں خود آپ کے اپنے استاد، اور یہ میں ان کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک اصرار ہے کہ قرآن مجید کو اس کی زبان، بیان، نظم اور جملے کا در و بست، کلام کا سیاق، اس سب کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور خود آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اپنے استاد کے جا بجا حوالے دیے ہیں، تو میں ان کا ہی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے لفظ کا ترجمہ کیا کہ انی متوفیق، میں تمہیں موت دوں گا، تو اس کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، چاہوں گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اسی وقت اس پہ تبصرہ کریں۔ یہ لکھتے ہیں کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہے کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں۔ پہلی ایک یہ کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے۔ جملہ رسولوں کی سرگزشت اس امر کی شاہد ہے کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی۔ یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے۔ اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کے خواہاں یہود تھے، فرق صرف ذریعے کا ہوتا ہے کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوئی ہے۔ غم صاحب، یہ مولانا امین حسن اصلاحی کا پہلا نقطہ ہے، یہ فرماتے ہیں، آپ نے سن لیا کہ آپ والا معنی جو آپ نے کیا دیا جائے تو یہ تو یہود کی بات ہے جو وہ چاہ رہے تھے موت دینا، تو اللہ نے بھی موت دے دی، تو بشارت کا موقع ہے۔ میں ان سے ایک ایک نقطہ جو آپ بیان کریں گے اس کا جواب دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس میں کہاں مغالطہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چلیے استاد امامی کو لے لیں، انہوں نے پھر اس لفظ کا ترجمہ کیا کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ الاخذ بالتمام، یعنی پورا لے لینا۔ اخذ بالتمام، سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عربی زبان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے علماء یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے۔ لفظ کے اصل معنی جو بھی ہوں ان کی کلام میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہے؟ کسی لفظ کی حقیقت کیا ہے، یہ لسانیات کی بحث ہے۔ اچھا، یعنی اہل علم لفظ کے استعمالات کو دیکھ کر بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ یہاں سے اپنے معنی پیدا کر رہا ہے۔ یہ لسانیات کی بحث ہے، فقہ اللغہ کی بحث ہے۔ لفظ کے معنی کیا ہے یہ استعمال طے کرے گا۔ اچھا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اخذ بالتمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس معنی میں اس کا استعمال اہل عرب کے ہاں ہے، اہل لغت اس کو بیان کرتے ہیں، کلام عرب میں اس کے کوئی شواہد موجود ہیں۔ میں یہاں کے اصول بیان کروں گا آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ عربی زبان میں کسی فعل کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نسبت کیا ہے جس کے ساتھ وہ معنی دے رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لفظ کے ایک معنی لے لیے اور جہاں چاہے اس کا اطلاق کر دیا۔ آپ اس کی تمام نسبتوں کو دیکھیں گے، بالعموم 3 نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اس کا مفعول کوئی امر بن رہا ہوگا، یا اس کا مفعول کوئی شے بن رہی ہوگی، یا اس کا مفعول انسان بن رہا ہوگا، کوئی جاندار بن رہا ہوگا، رجل کہیے وہ بن رہا ہوگا۔ تو جس وقت فعل آتا ہے تو وہ ان تینوں صورتوں میں الگ الگ معنی میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے استعمالات ہیں۔ یعنی کسی فعل کے یا کسی اسم کے معنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اہل عرب اس کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ اقرب الموارد ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی فعل ہے، یہ فعل جو توفع ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقرب الموارد کی کیا حیثیت ہے عربی لغت میں؟ وہ کہتے ہیں توفع حقہ توفیہ اخذہ وافیاً، یعنی اگر حق کیا ہے، امر ہے، میں نے عرض کیا نا، یا امر ہوگا یا شے ہوگی یا رجل ہوگا، یہ امر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حق کس کا مفعول بنے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پورا حق لے لیا۔ ٹھیک، یہ دیکھیے یہاں اخذ بالتمام ہی کے معنی ہے، لیکن امر کے ساتھ، امر کے ساتھ، یہ فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ مزید مثال دیتے ہیں، وَيُقال توفیت من فلان ما لیا الیہ، یعنی میں نے فلاں سے وہ سب لے لیا جو میرا اس پر حق بنتا تھا۔ مزید اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی فعل مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی توفل مدہ کیا ہے، بلغہ واستقبلہ، مدت کو پہنچ گئے۔ اب یہ جو مدت کے ساتھ معنی پیدا ہوتے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اچھا، آگے مثال دیتے ہیں کہ توفع عدد القوم بھی بولا جاتا ہے کہ عدہم کلہم، سب کے سب قوم کے لوگوں کو شمار کر لیا، وہی پوری کی پوری قوم کو شمار کر لیا۔ یہ سب معنی ہیں جن میں یہ فعل آتا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ توفى اللہ زیدن قبضہ روحہ، اچھا، رجل کے ساتھ، یعنی جب اللہ اس کا فاعل بنے گا اور انسان اس کا مفعول ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے موت دے دی، قبضہ روحہ۔ اب ذرا دیکھیے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔
یہی استعمال ہوا تھا. یہاں دیکھیے انی متوفیق، فائل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھے وفات دینے والا ہوں، اور مفعول کون ہے؟ سیدنا مسیح. یعنی ضمیر خطاب ہے نا، انی متوفیق، اس سے کون مراد ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام. تو عربی زبان میں جس وقت اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے مفعول کے طور پر کسی انسان کا یا کسی جاندار کا ذکر ہو رہا ہے تو لازماً اس کے معنی یہی ہوں گے. اہل عرب اس کے سوا کسی چیز سے واقف نہیں ہے. اگر اس کے کوئی اور معنی یہاں کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ احداث فی اللغہ ہوگا، یعنی یہ زبان میں ادب میں ایک بدعت ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل معنی، لفظ کی حقیقت، یہ سب لسانیات کی بحثیں ہوتی ہیں. یہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں کہ لفظ میں معنی کیسے پیدا ہو رہے ہیں، اہل زبان ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس سے معنی نہیں متعین کیے جایا کرتے. جب آپ معنی متعین کرنا چاہیں گے تو آپ کو لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. لفظ کی حقیقت جو بھی ہو، یعنی حقیقت میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو استعمال کی مثال دیں. یہ دیکھیے صاحب اکرم المعرد نے کیا کیا ہے، استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، عدد اس کی مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، المدعا اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے. لیکن اللہ اس کا فاعل ہے اور انسان اس کا مفعول ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے قبضہ روح، اس کی روح قبض کر لی، اس کو وفات دے دی. یہی غلطی ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بعض ان لوگوں نے بھی کی جنہوں نے لغات القرآن جیسی کتابیں لکھ کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے. ان کی بھی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ یہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ کسی لفظ کی حقیقت یا اس کے معنی جب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لفظ کی حقیقت یہ ایک ماہر لسانیات دریافت کر کے آپ کو بتاتا ہے تاکہ لفظ کو آپ پہچان سکیں، یہ جان سکیں کہ اس میں معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں. وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ اہل زبان طے کرتے ہیں، یہ ان کا استعمال طے کرتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لفظ کے ساتھ کوئی صلہ استعمال ہوتا ہے، اس کے مفعول میں کوئی تبدیلی آتی ہے، وہ شے کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے، وہ امر کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے، اور آپ اس سب کچھ کو تبدیل کر کے امر کے معنی شے کے ساتھ لے لیں، شے کے معنی امر کے ساتھ لے لیں، اور جو امر اور شے کے معنی ہیں وہ رجل کے ساتھ لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں، اس کے قوامس سے واقف ہیں، عربی زبان کیسے کام کرتی ہے، وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں یہ بتاؤں گا آگے چل کر کہ استاد امام کو یہ غلطی کیسے لگی ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی غلطی لگتی ہے. خود وہ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پر انہوں نے مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے ان کے سامنے غلطی کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اصیل گھوڑا بھی کبھی پھسل جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے خود زبان کے یہ رموز اسرار انہی سے سیکھے ہیں اور انہی سے یہ سمجھا ہے کہ زبان کیسے کام کرتی ہے، لغت کیسے کام کرتا ہے، مفردات کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، جملوں کی تعریف کیسے کی جاتی ہے. اس وجہ سے انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں یہ نقد کر رہا ہوں کہ یہ لفظ انسانوں کے لیے عکس بالتمام کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب آپ آئیے قرآن مجید میں اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی یہی لفظ جو اس سورہ آل عمران کے اندر ہے توفع کا، یہ قرآن میں اور بھی جگہ انی متوفیقہ میں جو یہ فعل استعمال ہوا ہے توفع کا، یہ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی نادر لفظ نہیں ہے، یہ کوئی شاذ لفظ نہیں ہے. اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. یعنی وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو معروف ترین اسالیب اختیار کرتا ہے، معروف الفاظ میں اپنا مدعا ادا کرتا ہے. اس نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں لیا جا سکتا ہے. ایک ایک سورہ کو دیکھتے جائیے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 97 ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوں گے. دیکھ لیجئے، تمام تفسیروں کو نکال کے لے لیں، تمام ترجموں کو نکال کے دیکھ لیں، یہاں اس لفظ کے کوئی اور معنی کسی نے کیے ہیں. فرشتے ان کو وفات دیں گے، وہی توفاہم الملائکہ، وہی فعل استعمال ہوا. قالوا فیما کنتم، اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ تم کس صورتحال میں رہے. آگے چلیے، سورہ انعام کی آیت 61 ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے گی، اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ اذا جاء احدکم الموت یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ توفتہ رسلنا، جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، بالکل اسی معنی میں، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد سورہ محمد میں دیکھیے فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم. پھر کیا بنے گی اس وقت جس وقت ان کو فرشتے وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے. اچھا، یہ سورہ محمد تھی، سورہ محمد کی آیت 27. اس کے بعد مائدہ میں دیکھیے آیت 117 فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. یہ مسیح علیہ السلامی کا قول ہے، بالکل وہی فعل انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اٹھا لیا. وہ موقع تھا نا، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے
آسمان پر بلا لیا، وہاں وہی فعل استعمال کیا، زندہ بلا لیا. فلما توفیتنی، کہ پروردگار جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان پر نگران رہے ہیں. سورہ نحل میں دیکھیے، سورہ نحل کی آیت 28 ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ لوگ کہ جن کو ملائکہ فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے اسی مفہوم میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، یہ اسی سورہ نحل کی آیت 32 ہے. اس میں کیا کہا ہے؟ یہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پاکیزہ روحیں، آئیے خیر مقدم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سورہ یونس کی آیت 46 میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا ہم جس عذاب کی ان کو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا تمہیں وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. تو یہاں بھی دیکھیے بالکل وفات کے معنی میں استعمال ہوا. پھر اس کے بعد سورہ رعد کی 40 آیت ہے، اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، بالکل وہی الفاظ وہی بات یہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دہرائی ہے. سورہ غافر آیت 77 ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہی الفاظ وہی بات پھر وہی فعل استعمال کیا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان منکروں کو وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. یہ سورہ انفال تھی. سورہ زمر میں دیکھیے آیت 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ لوگوں کی جان کو لے جاتا ہے جس وقت موت دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یتوفا کا لفظ استعمال ہوا، اور آگے والتی لم تمت فی منامها، یعنی نیند میں بھی فرمایا کہ اللہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا، یہ میں عرض کروں گا آگے کہ نیند میں بھی ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. چنانچہ دیکھیے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، نیند کھلتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے مار دیا تھا. یہاں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو موت کا لفظ، وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظ پہلے ایک مجاز اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مجاز اختیار کر لیتا ہے. ہم بہت سے موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے اٹھ نہیں رہا تو کہتے ہیں مرا پڑا ہے. تو یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہے. اس تعبیر کی مثال بھی یہ قرآن مجید میں موجود ہے. آگے چلیے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَفَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے کہ جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے. وہی نیند کے لیے ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے تمہاری طرف. تو موت سے ملتی جلتی صورت پیش آتی ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، لیکن ہر حال میں اس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. آگے سورہ یونس ہے آیت 104، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، مگر میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے. الذی یتوفاکم، سورہ نحل کی آیت 70 ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے وہ بھی ہے یہ جو پھر بڑی عمر کو، آخری عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو لوٹا دیے جاتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت 11 ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا. یہاں بھی دیکھیے یتوفاکم، جس کے تم سپرد کیے گئے ہو. سورہ نساء کی آیت 15 ہے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، وہ عورتیں جو کعبہ گری کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے. اس میں بھی يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ بالکل وہی فعل استعمال کیا گیا. سورہ اعراف ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں تک کہ جب ہمارے پیغام بر، ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے. تو یہاں بھی دیکھ لیجیے وہی فعل استعمال ہوا. سورہ آل عمران کی 193 میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. جی یہ ہم روز پڑھتے ہیں دعا، بہت مشہور دعا ہے. اس میں بھی دیکھیے یعنی صالحین کے ساتھ ہمیں وفات دینا. اعراف میں ہے 126 آیت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہم پر صبر کا فیضان اڑیل دے اور ہمیں وفات دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں.
سورہ یوسف میں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ سورہ حج میں ہے وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں وہ بھی ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سورہ غافر میں ہے وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بالکل دیکھیے اسی مفہوم میں تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے۔ عورتوں کی وفات، ان کے بیوہ ہو جانے کے مسائل قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، خاص طور پر اگر ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دیکھیے وہاں سورہ بقرہ میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بأنفسہن أربعۃ أشہر وعشرا، یہ قرآن مجید میں اس فعل کے استعمالات ہیں۔ پیسیوں کی تعداد میں یہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ہر جگہ یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، موت دینا۔ اس کا ایک مجازی استعمال البتہ نیند کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قبض روح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کی حقیقت یہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا اتنا عام لفظ، اتنا معروف لفظ، ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ وفیات کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر جگہ استعمال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی تھے المتوفیٰ، اس کے بعد آپ سن بتا رہے ہوتے ہیں کس میں توفیہ فلان، اسی لفظ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وفات دے دی۔ تو عربی زبان میں، آپ کی زبان میں ہر جگہ اس لفظ کا یہی مفہوم ہے، اس میں استعمال ہوگا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت اس لفظ کا مفعول تبدیل ہو جائے گا، اب البتہ دوسرے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے سب کے سب آپ کے سامنے اقرب الموارد کے حوالے سے رکھ دیے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ مفعول یا کوئی چیز ہو یا وہ کوئی امر ہو، کوئی معاملہ ہو۔ انسان اس کا مفعول ہوگا، اللہ اس کا فاعل ہوگا۔ ایک ہی معنی ہے قبض روح ہو، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو عربی زبان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ یہاں آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم میں لیں۔ اب میں ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں جو استاد امام نے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے صاحب، ان پر آنے سے پہلے ایک چیز کی مزید ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید نے دو جگہ پر نیند کے لیے بھی اس کا استعمال کیا، تو اگر ہم وہ استعمال یہاں پر داخل کر لیں، کیونکہ وہاں پر بھی بندہ ہی، رجل ہی سے فعل متعلق ہو رہا ہے، بندے ہی کو توفیٰ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور کرنے والا فاعل اللہ ہے، مفعول بندہ ہے، اور وہاں نیند کا مفہوم ہے، تو کیا معنی ہے کہ یہاں پر وہ معنی نہیں لیا جا سکتا؟ یعنی نیند کا مفہوم یہاں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ دونوں جگہ کرینہ ہونا چاہیے۔ جب ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں، تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ کرینہ لاتے ہیں۔ دونوں جگہ دیکھیے، ایک جگہ یہ ہے فی منامہا، اچھا، وہ الفاظ آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یعنی اللہ جن کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے۔ دوسری جگہ بھی یہی الفاظ ہیں، یعنی باللیل، رات میں وفات دیتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے بولتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو دعا کی مثال دی، جب میں صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہ خدا کے پیغمبر نے صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے سکھائی ہے، تو اس موقع پر میرے احوال کرینہ بن جاتے ہیں۔ میں ہرگز اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے، اس سے پہلے مار دیا تھا۔ یعنی وہاں ظاہر ہے کہ موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رات کو سونے کے لیے، حیات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے صبح اٹھنے کے لیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو وفات اور موت کے الفاظ مجازی طور پر نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ آپ جب کسی لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اہل زبان اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہ قرآن مجید سے دسیوں مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دراز نفسی کی ہے، طول کلام بھی ہوا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرآن مجید کے اندر معروف استعمال ہے جس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس کے لیے کرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ کرائن جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جو استاد امام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا غلطی لگی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لفظ کے معنی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی میں پیدا کر رہا ہوں۔ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے، اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے معنی پیدا کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ لفظ اہل زبان جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لفظ کی حقیقت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ الٹ صورتحال ہے۔ وہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ کے فہم کے لیے ہوتی ہے، وہ لفظ کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی لٹرل میننگ کیا تھا، آغاز کہاں سے ہوا اور کیا کیا اس کے آگے پھر اس استعمال؟ لیے میں نے کہا وہ فقہ اللغہ ہے، یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے اندر معنی کیسے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے لفظ کی حقیقت کی بحث سامنے رکھی، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لسانیات کی بحث ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی طرف سے لفظ کے ایک معنی بنا دیے۔ لفظ صلاۃ کے ساتھ یہ ہوا، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ ہوا، قرآن مجید کی اصطلاحات کے ساتھ ہوا، حج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ملائکہ کے لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ احداث فی اللغہ ہے، کوئی زبان آشنا شخص یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے لفظ کی حقیقت کیا ہے، لفظ کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے سب معنی کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو جاننا لسانیات کا موضوع ہے۔ لیکن لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اہل زبان نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے۔ اس استعمال کی مثال دیں گے تو آپ کی بات
قابل اعتنا ہوگی اور آپ کے سامنے ایک ماہر لغت نے اس کے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، عدد اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، اور اسی طرح سے جب اللہ فاعل ہوگا اور بندے اس کا مفعول ہوں گے تو وہ قبضہ روح کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک، ہم سب آخری بات اس نقطے کے پر یہ بتا دیجیے کہ جتنی آیتیں آپ نے یہاں پڑھی، کافی زیادہ آیتیں تھیں درجنوں، تو یہ قرآن مجید، ویسے تو اب ظاہری بات ہے سننے والے دیکھیں گے کہ علماء ان آیتوں میں توفیٰ کے لفظ کا معنی کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی علم کی حد تک وہاں پر کیا علماء کرام بھی موت کا معنی کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ؟ ایک جگہ بھی اس سے مختلف معنی نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی نے آج تک کیے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو معنی بدل جائے گا، فرشتے موت دیتے ہیں تو کیا مطلب فرشتے کسی جگہ کوئی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے، یعنی بریلوی علماء کا ترجمہ، دیوبندی علماء کا ترجمہ، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ، یہ سب کے سب لوگ مانتے ہیں، نزول مسیح کو بھی مانتے ہیں، رفع مسیح کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا نا کہاں استعمال ہوا ہے، کیا کسی نے اخذ بالتمام کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی نے پورا کا پورا لے لینے کا مطلب کیا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا اس لفظ کی حقیقت ہے، یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ معنی کب متعین ہوں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کا فاعل لائیں گے، اس کا مفعول لائیں گے، پھر بتائیں گے کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ یہی بات ہے جس کے بارے میں نے پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا۔ خود استاد امام نے کہا کہ انہیں عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت جو اہل لغت بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر لفظ میں نئے معنی پیدا کر دیے۔ یہ جسارت آپ نہیں کر سکتے۔ عربی زبان ہو، اردو زبان ہو، آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ہماری اردو میں اس کی مثال دیکھیے، لفظ انتقال ہے۔ انتقال کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ لیکن جس وقت آپ میرے گھر آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب نظر نہیں آ رہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں والد صاحب تو انتقال فرما گئے، میرے اس جملے میں کیا کوئی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ انتقال کا لفظ اور منتقل ہونے کا لفظ دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ اگر میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو مجھے کرینہ لانا پڑے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا کہ والد صاحب تو ملتان سے لاہور انتقال فرما گئے ہیں، اور یہ تاریخ کا جملہ یا طنز کا جملہ یا تفنن طبع کا جملہ سمجھا جائے گا، پھر بھی میں لفظ کو ایسے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زبان کو بولتے وقت لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غالب نے کس معنی میں استعمال کیا، میر نے کس معنی میں استعمال کیا، میر امن نے کس معنی میں استعمال کیا، حالی اور شبلی نے کس معنی میں استعمال کیا۔ اہل زبان کے استعمالات ہوتے ہیں، یا جو معروف لغت ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آپ لفظ انتقال کو وفات دینے کے معنی میں یا وفات پانی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، اردو زبان کا عام لفظ ہے، لیکن آپ جس وقت جملہ بولتے ہیں تو اگر آپ حقیقت کی طرف لوٹانا چاہیں گے اس کو، یا دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہیں گے، تو آپ کو کرینہ پیدا کرنا۔ ٹھیک ٹھیک، چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے جب اس کو نیند کے لیے استعمال کیا ہے تو فی منامی حق، تو دونوں جگہ وہ کرینہ پیدا کیا ہے، جس کے بعد وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لغت کو اٹھائیں اور اٹھا کر وہاں سے ایک حقیقی معنی نکالیں، تو وہ حقیقی معنی کی آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ اس میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس لفظ کا فاعل جب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کا مفعول جب انسان اور اس کے بندے ہوتے ہیں تو یہ وفات دینے کے سوا، قبض روح کے سوا کسی مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ہم سب بڑی آپ نے خوبصورتی سے، بڑی تفصیل سے وضاحت کی اس لفظ کی، کہ اس لفظ کے استعمالات کیا ہیں اور استعمال ہی ہے، اور استعمال کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی طے کرے گا کہ لفظ کا معروف معنی کیا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے اور خاتمے کی طرف، آج کی نشست کا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں ایک ایک کر کے پڑھ تو میں نے دیا تھا، خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ استاد امام آپ کے لکھتے ہیں کہ موت کا معنی توفیٰ سے، لوگ بھول گئے ہوں گے، آپ دوبارہ پڑھ دیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ ابھی تو میں نے صرف جو معنی کیے گئے اخذ بالتمام کے پورا لے لینا، اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وہ لفظ کی حقیقت ہے، لفظ کے معنی نہیں ہے، اور لفظ اپنی حقیقت میں کبھی استعمال نہیں ہوتا، کوئی لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت تو اصل میں ماہرین لسانیات کی دریافت ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اہل زبان کبھی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وہ جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اس کی نظیر دینی پڑے گی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اب جو قرائن ہے بتائیے مجھے۔ ٹھیک، ہم سب جو آپ نے بات فرمائی اس پہ ایک چیز ذہن میں آئی۔ ہم اردو میں جب زمین کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں جب وہ کرتے ہیں خرید فروخت، تو کہتے ہیں ہم زمین کا انتقال کروانے جا رہے ہیں۔ اب زمین کے انتقال میں جو معنی پیدا ہو رہا ہے، تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ زمین کے انتقال کا معنی ہوتا ہے زمین منتقل کرنا، تو اب انتقال کا معنی ہر جگہ پہ منتقل کرنے لیا جائے گا۔ بہت اچھی مثال آپ نے دی، یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے لفظ میں وہ کرینہ آئے گا، زمین کے لیے جب وہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ملکیت کی دستاویز میں تبدیلی کرنا۔ آپ اس معنی کو وہاں سے اٹھائیں کہ دیکھیے جی یہ تو استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے کر دیں، تو نہ ہماری اردو اس کی اجازت دیتی ہے، نہ انگریزی زبان اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عربی زبان اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک زبان میں بدعت ایجاد کریں گے، یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ یہ معاملہ کریں۔ تاہم غلطی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی لگ سکتی ہے، علوم فنون کے اطلاق میں غلطیاں لگتی ہیں۔ استاذ امام کا مرتبہ اتنا غیر معمولی ہے کہ یہ زبان کا ذوق کیا ہوتا ہے، لفظ کو سمجھا کیسے جاتا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہوتی ہے، قرآن کا اسٹائل کیا ہے، یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے، انہی کا فیضان ہے۔ ان سے جو کچھ سیکھا ہے ان کی بات پر بھی اسی کا اطلاق کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ہم سب یہ لکھتے ہیں
کہ قرائن جو اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی موت دینے کے لیے لیے جائیں، جو توفیق کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ پہلا لکھتے ہیں ایک یہ کہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے۔ جملہ رسولوں کی سرگزشتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی۔ یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے۔ اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں، یہ تو وہی چیز ہوتی ہے جس کے خواہاں یہود تھے، فرق صرف ذریعے کا ہوتا کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوتی۔ اس لیے کہ استاد امام کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی کہ رافع کا علیہ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اگر یہ توجہ ہو جاتی کہ رافع کا علیہ جب متوفی کا کے بعد آئے گا تو اس کا مطلب ہے جس میں اثر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے جائیں گے، تو بشارت تو ہو گئی، اب بشارت ہو گئی، یعنی ہاتھ نہیں لگانے دیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رہی یہ بات کہ کیا رسولوں کو وفات نہیں دی جاتی، یہ بات تو تذکرہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں، خود رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن اور ینک بعد الذین عائدہم ونتوفینک، اور یہ مضمون 3-4 جگہوں پر آیا ہے کہ ہم دو میں سے ایک معاملہ کریں گے، یا تمہارے سامنے وہ سب کچھ لے آئیں گے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں، اور یا وفات دیں گے تمہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وفات دیتے رہے ہیں۔ پیغمبروں کو وفات دینا بشارت کے خلاف نہیں ہے، اصل چیز یہ تھی کہ اس موقع پر یہ بتانا پیش نظر تھا کہ یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، یہ قتل نہیں کر سکیں گے، یہ سلیب نہیں دے سکیں گے، اور اگر ویسے وفات ہو جاتی تو سیدنا مسیح کے ساتھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کی ناش کی بھی حفاظت کر سکتے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کمال بشارت کا مضمون پیدا کیا ہے کہ میں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا بھی لے جاؤں گا۔ تو چونکہ اس جانب توجہ نہیں ہوئی تو ان کا اعتراض بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ معاملہ ہوا کیا اصل میں تو پھر یہ بشارت ہی بشارت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کہ رسولوں کو وفات تو دی جاتی ہے، خود آپ نے آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا من نورینہ کا بعد الذین عائدہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود نے مارنے کی کوشش کی، ان پہ پتھر گرانے کی، اس وقت تو اللہ میاں نے بچا لیا نا وہاں پر، تو ان کے ذریعے سے وفات نہیں دی جاتی، اللہ خود وفات دیتا ہے، یہ بات تو واضح ہے نا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں بھی خود ہی دی ہے، اللہ نے وفات دی، اللہ نے ان کے جسم کو اٹھوا لیا، فرشتے اس کو لے گئے۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے پوری تعبیر بیان کر دی ہے، ساری تصویر کھینچ دی ہے کہ میں یہ کرنے کیا والا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر آپ غور، انی متوفیک، میں وفات دے دوں گا، ورافعک الیہ، تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، قبض روح ہوگا، اس کے بعد جسم اٹھا لے جاؤں گا، پھر مطہرک من الذین کفروا، یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، میں ان بدبختوں سے تجھے نجات دوں گا، وجاعل الذین فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک بالادست رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے، بہت بڑی بشارت ہے، حرف حرف پورا ہوا اس کا۔ ٹھیک۔ ہم صاحب دوسرا جو نقطہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں آل عمران کی آیت کے تحت لکھا ہے وہ یہ کہ دوسرا یہ، اگر اس لفظ سے یہاں موت دینا مراد ہے تو اس کے بعد رافعک الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آخری کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں؟ موقع دلیل یہ ہے کہ یہاں متوفیکہ کے بعد رافعک الیہ کے الفاظ توفیٰ کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں کہ تمہاری توفیٰ کی شکل یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ بھی دیکھیے، جو میں نے اس کی تعویل کر دی اور جو بتا دیا، اس کے بعد یہ اعتراض خود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی متوفق پہلے مرحلے کو بیان کر رہا ہے جس میں قبض روح ہوگا، رافعک الیہ دوسرے مرحلے کو بیان کر رہا ہے۔ اگر رافعک الیہ نہ آتا تو پھر مولانا کا اعتراض ٹھیک کرتا، توفیٰ کرنے کے بعد اصل کام جو نصرت و بشارت کا تھا وہ تو رافعک الیہ میں ہوا، وہ اسی میں ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے جسم اطہر کو اپنی طرف اٹھا لیا، فرشتے اسے اٹھا لے گئے، تو اصل بشارت یہی تھی۔ وہ تذلیل کرنا چاہتے تھے، تحقیر کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ پہلے وفات دی گئی، پہلے قبض روح ہوا، اس کے بعد رفع ہوا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب۔ تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے دوسرے مقام میں جہاں یہ مضمون بیان کیا ہے وہاں متوفیکہ کا لفظ بالکل اڑا دیا، قتل اور سولی کی نفی کے بعد جس چیز کا اس بات کیا وہ صرف اٹھا لیے جانے کا ہے، جس آیت پہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی برف اللہ علیہ۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سورہ آل عمران میں اجمال ہے اور تفصیل وہاں ہے، وہاں بتا دیا ہے، وہاں موت کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اٹھا لیا صرف۔ بالکل الٹ ہے، یہاں تفصیل کر دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا معاملہ کیسے ہوگا، اس لیے وہاں اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں وہی الفاظ بالکل درست ہیں، بل رفع اللہ علیہ، اس لیے کہ واقعہ اصل میں جو غیر معمولی ہوا ہے وہ وہی تو ہوا ہے، اور اس کا بیان آ چکا ہے۔ اس کا بیان یعنی وہ ہوا کیسے، وہ کس ترتیب سے ہوا، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں تو اس تعبیر کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ معاملہ اس طریقے سے کروں گا، تو وہاں پر بالاجمال یہ بتا دیا کہ یہ ہوا، اور صرف وہی الفاظ اس لیے رکھے کہ اصلاً وہی بات تھی۔ تو زیر بحث یہ تو ہے ہی نہیں، یعنی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ اٹھا نہیں لیا گیا، اٹھا لیا گیا، کس کو اٹھا لیا گیا؟ جسد اطہر کو اٹھا لیا گیا، قبض روح کے بعد اٹھا لیا گیا۔ تو یہ پوری بات ہے، ایک ایک لفظ کا آپ حق ادا کیجئے تو قرآن مجید نے گویا پوری بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم سب سمیٹتے ہیں گفتگو کو، آج کی نشست کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج پہلی آیت رکھی، اور بھی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بلو پرنٹس مل چکے ہیں سیدنا مسیح کے آنے کی ان آیات میں۔ تو خلاصہ کریں اپنی گفتگو کا، یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ نساء کی، جس میں کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو اس میں
کہیں پر یہ نہیں ہے کہ زندہ اٹھا لیا، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ موت نہیں دی گئی. اس کی تفصیل آپ فرماتے ہیں کہ آل عمران میں آ چکی ہے اور کہا کہ ہم نے موت دے دی ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہی آیت سے استدلال کیا تھا اپنی کتاب میزان میں، یہی آیت سورہ آل عمران کی پڑھی تھی، اور ایک اور دوسرے پہلو سے کہا تھا کہ قیامت تک کا لائحہ عمل بیان ہو رہا ہے. یہ بہترین موقع تھا بتانے کا. تو آپ جس آیت سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، علماء اس سے دلیل لے کے آ رہے ہیں اور دلیل کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ اس میں آ گیا ہے. تو یہ آیت کیا نزول مسیح کے، آپ کو لگتا ہے کہ نزول مسیح کی تائید میں پیش کرنے کی کوئی آیت بنتی ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیے جس طریقے سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس میں ظاہر ہے کہ باہر کی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ روایات ہیں، کچھ خود اہل کتاب کے مضمومات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر تفسیر کر لی گئی ہے. تو میرے نزدیک آپ کو ترتیب الٹنی چاہیے. آپ پہلے اللہ کی کتاب میں جائیں، پھر دیکھیں بات کیا بیان کی گئی ہے، اس کے بعد معلوم کریں کہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں، مسیحی کیا کہتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ چونکہ وفات دے کر ان کے جسم اطہر کو اٹھایا گیا تو اس سے زندہ اٹھا لیے گئے کی داستان وجود میں آ گئی. اچھا، واضح بات ہے، اس لیے کہ کسی نے نعش نہیں دیکھی، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جنازہ پڑھا گیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ تدفین ہوئی ہے. جب یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہی سمجھیں گے. قرآن مجید نے جس طریقے سے سلیب کے معاملے میں ان کو غلطی لگی، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تو دیکھ رہے تھے اپنی طرف سے کسی کو سلیب دی گئی ہے اور انہوں نے دی سلیب. قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں، معاملہ مشتبہ ہو گیا. یہاں بھی یہی ہوا ہے، یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، پورے معاملے میں اشتباہ ہو گیا. یعنی سلیب کسی اور کو دے دی، سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ بچا لے گئے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں یا سلیب دے رہے ہیں، اللہ نے وفات دی اور اٹھا لیا. لیکن چونکہ جسم اطہر کو بھی اٹھا لیا تو اس لیے عام طور پر یہ بات رائج ہو گئی کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. پھر وہ داستان سرائی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اگر آپ بنیاد بنا کر باتوں کو سمجھنا چاہیں تو کوئی ابہام باقی نہیں رہتا.